أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال ابو عبد الله علیہ السلام: السلام علیک یا ابا عبد اللہ. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو زیارت عاشوراء کے حوالے سے تھی. ہم نے پہلے 2 دن میں زیارت کو سمجھنے کی کوشش کی، فلسفہ زیارت کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ بھی سمجھا کہ معصومین نے کیسے اس فرہنگ زیارت کا، کلچر آف زیارت کو کیسے زندہ کیا. دشمن کیا چاہتا تھا، امام کیا چاہتے تھے. دشمن چاہتا تھا امام حسین کا پیغام مٹا دیا جائے، امام حسین کو بھلا دیا جائے. اسی کے مقابلے میں اہل بیت نے امام حسین کے پیغام کو، ان کے مقصد کو زندہ کیا. ساتھ ہی میں کربلا کو ایک مکتب، ایک آئیڈیالوجی بنانے کی بھی کوشش کی. یہ ہم نے ابھی تک گفتگو کی. پھر کل ہم نے، جب ہم زیارت عاشوراء کہتے ہیں تو زیارت عاشوراء کب شروع ہوئی؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام کے زمانے کے اندر 6ٹھے امام نے کس طریقے سے زیارت کی تعلیم دی. زیارت عاشوراء ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے زیارت عاشوراء. پھر اس کے بعد کس طریقے سے امام نے صفوان کو کہا کہ جو زیارت عاشوراء پڑھے گا اس کو 5 چیزیں میں عطا کروں گا، اس کی دعائیں مقبول ہوگی، اس کی حاجات کو خدا قبول کرے گا، اس کے سلام کو امام تک پہنچایا جائے گا. اس کو یہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا اس کا سلام امام تک پہنچایا جائے گا. ہم نے اس کے فلسفے، علماء کی زندگی میں اس کی تاثیر، علماء نے کس طریقے سے اس کی ترغیب دلائی ہے، کچھ زیارت عاشوراء کی اہمیت ہم نے ابھی تک یہاں تک گفتگو کی. پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، تو سلام اور السلام میں کیا فرق ہے، سلام کے کتنے معنی ہیں. سلام کا ایک معنی تسلیم ہے، سلام کا ایک معنی توسل ہے، سلام کا معنی اپنی حمایت قلبی ہے، حمایت زبانی ہے سلام کے سلسلے میں. اور پھر یہ ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر ہم امام سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے قول و فعل سے ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے امام راضی نہ ہوں. ہم نے گفتگو بھی یہاں تک پہنچائی ہے. 3 دن ہمارے پاس عزیزان گرامی آج سے بچے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ آج ابا عبداللہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ ہم جب امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کل گفتگو کریں گے. دوسرا، ہم کل انشاءاللہ ثار اللہ پہ گفتگو کریں گے کہ امام حسین کو خون خدا کہا گیا، ثار اللہ کہا گیا، تو کیوں کہا گیا، خون خدا کیوں ہے امام حسین. اور کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں خون خدا، جب خدا کا کوئی جسم نہیں ہے تو خون کہاں سے. کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو. پھر حلت بفنائق پہ گفتگو ہوگی، وہ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. اور آخری دن لعنت اور تبرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اسلام میں لعنت اور تبرہ کا کیا نظریہ ہے، کیا لعنت ہے، اور لعنت اور سب میں، گالی میں کیا فرق ہے، لعنت کب عبادت ہے کب گناہ ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ آخری مجلس میں، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں لعنت کے سلسلے میں کیا کہا اور لعنت کے سلسلے میں ہمیں کیا ہدایتیں دیں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ان 5 مجلسوں میں. آج مجلس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھوں گا بھی، تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان مجلس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم امام حسین کو کہتے ہیں ابا عبداللہ. تو ابا عبداللہ 3 لفظوں سے بنا ہوا ہے. اب مطلب والد، اب یعنی غلام، اور اللہ یعنی خدا. ابا عبداللہ کا سادہ معنی ہوگا عبداللہ کا باپ.
عبداللہ کا باپ. امام حسین کو ہم ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں تو ہم امام حسین کو کہتے ہیں سلام ہو اس پر جو عبداللہ کے باپ ہیں. عبداللہ یعنی اللہ کا عبد. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے کیوں ہیں اور زیارت عاشورہ میں کئی بار ابا عبداللہ کہا کیوں گیا؟ اور یہ لقب جیسے ہمارے لیے واضح ہے کہ زیارت عاشورہ کلام خدا ہے، یہاں پر انتخاب لفظ کا خدا نے کیا، خدا کی طرف سے انتخاب ہے ابا عبداللہ. تو کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا. 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا معنی ابا عبداللہ کا یہ ہے، کہتے ہیں عربی میں جیسے امام علی علیہ السلام کو کہتے ہیں ابو الحسن، امام حسین کو مولا کائنات کو کہتے ہیں کیا؟ ابو الحسن، یعنی حسن کا باپ، حسن کے والد، ہے نا. تو کیونکہ امام حسین کے بیٹے کا نام حسن تھا اس لیے امام حسین کا لقب پڑا ابو الحسن. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو امام حسین علیہ السلام کے جو ہے بیٹے کا نام مولا علی کے حسن تھا، اس کے لیے امام حسین کا لقب پڑ گیا ابو الحسن، یعنی حسن کے والد. تو پہلا معنی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کیونکہ امام حسین کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اس لیے امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کا باپ. یہ ایک سادہ معنی ہے جو پیش کیا گیا، پہلی وجہ. دوسری وجہ توجہ سے سنیے، عبداللہ کا باپ واضح ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی سخت گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگ توجہ دیں گے تو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں. ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک تماچا مار دیا، پولیس میں کیس ہوا کہ فلاں نے فلاں کو تماچا مار دیا. دوسرا کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کو ایک تماچا مار دیا. اب بھی مارا ایک تماچا ہی ہے لیکن کیس یہ درج ہوگا کہ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کو مارا ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن کے خلاف اقدام کیا. تیسرا کوئی شخص چیف منسٹر کو تماچا مار دے تو کہیں گے کہ تماچا ہی مارا تینوں نے، لیکن کہیں گے کہ یہ شخص نے حکومت کے خلاف اقدام کیا ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرنے کا کیس ہوگا. تو آپ کہیں گے مولانا یہ تینوں نے تو مارا تماچا ہے تو کیوں سزا تینوں کی الگ الگ ہے؟ تو آپ کہیں گے دیکھیں توجہ کیجیے گا، آپ کہیں گے کہ دیکھیں وہ شخص جس کو تماچا مارا ہے وہ ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، اس کی ایک شخصیت ہے. شخصیت کیا ہے؟ اس کی ایک پرسنالٹی ہے جس میں یہ کہا جائے گا یہ شخص اس کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. یعنی اس کی شخصیت حقیقی یہ ہے کہ یہ شخص اس کا بیٹا ہے، اس کو مارا گیا. لیکن جب پولیس آفیسر کو مارا تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا تھا، یہ کہا جائے گا اس منصب، اس پوزیشن پر جو شخص تھا اس کو مارا گیا. یعنی یہ شخص کو مارا گیا ہے لیکن مقدمے 2 چلیں گے، ایک فرد پر حملہ، ایک اس منصب پر حملہ. واضح واضح. امام حسین علیہ السلام پر حملہ اور ان کے خلاف جنگ شخصی جنگ نہیں تھی. امام حسین کی 2 شخصیتیں ہیں، ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے، شخصیت حقیقی. امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، خاندان بنی ہاشم میں سے ہیں. یہ ان کی شخصیت حقیقی ہے کہ ان کی رشتہ داری کیا ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے باپ ہیں. یہ کیا ہے؟ امام حسین کی شخصیت حقیقی. لیکن امام حسین کی ایک شخصیت ہے جسے کہتے ہیں شخصیت حقوقی، یعنی منصب پہ امام حسین رسول اللہ کے اور خدا کے نمائندے ہیں. اب جو امام حسین سے جنگ کرے گا اس کے خلاف کیس یہ ہوگا کہ اس نے خدا کے دین کے خلاف جنگ کی ہے.
واضح؟ کیوں ایسا عزیزان گرامی؟ کیونکہ امام حسین کی دو شخصیتیں، شخصیت حقیقی انڈیویجول پرسنالٹی اور ایک لیگل پرسنالٹی، شخصیت حقیقی اور حقوقی. کلیئر ہے؟ اتنا کنفیوژن نہیں ہے نا؟ بس امامت ایک شخصیت حقوقی ہے، ایک لیگل پرسنالٹی ہے، یعنی ایک وجود شخصیت حقیقی ہے کہ امامت ایک منصب ہے. میرا امام سے رشتہ ہے اور میرا امامت سے بھی رشتہ ہے. واضح؟ میرا ایک امام سے رشتہ ہے جو شخصیت حقیقی ہے. ایک کیونکہ امام معصوم ہیں، منصب خدا پر ہیں، اس لیے میرا امامت اور امت کا رشتہ بھی میرا امام کے ساتھ ہے. واضح؟ یہاں اب توجہ کریں، کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے اتنی بحث کیوں کی؟ کیونکہ ہمیں کہنا ہے عبداللہ کا باپ. امام حسین سے ایک نیا رشتہ آج بنانا ہے. امام حسین سے میرا ایک نیا رشتہ آج اسٹیبلش کرنا ہے کہ امام حسین عبداللہ کے باپ ہیں تو میں کون ہوں؟ یہ سوال ہے. جب میں کہہ رہا ہوں ابا عبداللہ تو میرا امام حسین سے رشتہ کیا ہے؟ توجہ کریے، رسول نے کیا کہا؟ انا ولی ابواہ ہذہ الامہ، میں، رسول نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی امام یا رسول اللہ یہاں پر شخصیت حقیقی نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی میرے رشتے میں وہ باپ نہیں ہیں. یہاں پر صرف سیدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں، رسول اللہ اور علی سب کے باپ ہیں، تمام امت کے. ہذہ الامہ، اس امت کے باپ ہیں. واضح؟ توجہ کیجیے عزیزان. اب رسول اللہ رسول ہیں، مولا علی امام ہیں، دونوں منصب کہا گیا، امت کے باپ ہیں یہ. اب جو بھی امت محمدی میں ہوگا اس کا نبی کے ساتھ رشتہ باپ بیٹے کا ہوگا، روحانی. شخصیت حقوقی کے حساب سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا. واضح؟ توجہ کریں. اب معصوم کیا کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ عزیزان گرامی، ہم نے امام کو بہت دور سمجھا ہے جبکہ امام میرے بہت نزدیک ہیں. معصوم کیا کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ امام کی تعریف معصوم سے کوئی پوچھتا تو امام جواب دیتے ہیں میں کون ہوں، یا امامت کیا ہے. معصوم کہتے ہیں امام کیا ہے؟ امام الانیس الرفیق. امام وہ شخص ہے جو ایک چاہنے والے کا، ایک امت کا ایک ایسا دوست ہے جو دوست اس کی دل کی باتیں سنتا ہے. انیس الرفیق، ایک ایسا دوست ہے جو انیس ہے، نزدیک ہے امام. پھر امام کہتے ہیں والد الشفیق. امام کون ہے؟ ایک ایسا باپ ہے جو باپ شفیق ہے، مہربان باپ ہے. پھر امام کہتے ہیں والاخ الشقیق، اور ایک ایسا بھائی ہے جو دل کو بھانے والا بھائی ہو. پھر امام کہتے ہیں اور ایک ایسی ماں ہے جو چھوٹے بچے کو پالتی ہے. امام کا رشتہ میرے ساتھ ایسا. کبھی میں نے امام کے ساتھ ایسا رشتہ بنایا؟ عزیزان گرامی، کبھی کبھی کچھ باتیں ہم اپنے دوست سے کرتے ہیں، وہ بات ہم اپنے والد سے نہیں کرتے، اور کچھ باتیں ہم اپنے والد سے کرتے ہیں جو اپنے دوست سے نہیں کرتے. کچھ باتیں ہم بھائی کو بولتے ہیں، اپنے دوست یا باپ کو نہیں بولتے ہیں. امام وہ ہیں جس سے میں اپنے دل کی ہر بات بول سکتا ہوں، کبھی دوست بنا کر، کبھی اپنا باپ سمجھ کر، کبھی اپنا بھائی سمجھ کر. عزیزان گرامی، مجھے امام سے یہ رشتہ بنانا ہے. جب میں اب عبداللہ بول رہا ہوں تو میں ایسے امام سے گفتگو کر رہا ہوں
جو امام مجھ سے محبت کرتا ہے، کیسی محبت؟ امام کہتے ہیں کہ جیسی ایک ماں اپنے بچے، چھوٹے بچے کو پالتی ہے، کیسے خیال رکھتی ہے، امام اپنی امت سے، اپنے چاہنے والوں سے ایسی محبت کرتا ہے۔ وہ امام مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں وہ امام سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کبھی میں نے ایسے رشتہ بنایا امام سے، اپنے دل کی بات امام کے سامنے جا کے بولی، جب تکلیف تھی تو ایک باپ کی طرح امام کی بارگاہ میں جا کے آنکھوں میں آنسو نکال کر بولا، مولا مجھے تکلیف ہے۔ خالد الشفیق، حسین سے رشتہ بنانا ہے، میرا حسین سے پرسنل رشتہ ہے۔ اس زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا تو نے انہیں مکرم بنایا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے تو نے ہمیں بھی اکرم بنا دیا، ہمیں مکرم، ہمیں عزت ملی حسین کے صدقے میں۔ اپنی عظمت کو سمجھیں حسین ابن علی کے چاہنے والے۔ خوب، یہاں تک ہم نے کیا کہا عزیزان گرامی، کہ میرا حسین ابن علی سے، کیونکہ وہ امام ہیں، امام ہونے کے لحاظ سے امت کے والد ہیں، روحانی باپ ہیں، میں ان کا بیٹا یا بیٹی ہوں، میرا ان سے رشتہ ویسا ہے جیسے ایک باپ بیٹے یا باپ بیٹی کا ہو۔ اب میں ابا عبداللہ کہہ رہا ہوں تو کسی غیر کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے روحانی باپ کو کہہ رہا ہوں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دور کا رشتہ نہیں ہے، دل کا رشتہ، نزدیک کا رشتہ۔ خوب، دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آیت اللہ جواد عاملی دلیل دیتے ہیں، ایک سلوات کا سہارا دیں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، اسلام میں قصاص کا قانون ہے۔ قصاص یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اگر حکومت اسلامی ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، خون کا بدلہ خون، قانوناً، لا کے تحت۔ انڈیا میں قانون نہیں ہے، جہاں پر ہے وہاں کی بات۔ قصاص کا حکم کیا ہے؟ توجہ چاہیے، قصاص کا حکم کیا ہے؟ قصاص کون لے سکتا ہے؟ جو مر جاتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے قصاص لینے کا۔ توجہ کریے عزیزان، جو مر جاتا ہے اس کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے بدلہ لینے کا، قصاص لینے کا۔ کیوں؟ کس رشتے سے؟ اس رشتے سے کہ وہ اس کا بیٹا ہے نا؟ اے اسلام میں قانون۔ اب جب ہم لوگ روز عاشور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، خدا نے مجھے وہ عظمت دی اور آپ کو اجر عطا کرے خدا، کس لیے کہ ہمیں امام حسین کی مصیبت کے منانے والوں میں شمار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدایا مجھے ان میں سے شمار کر جو امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بدلہ کس عنوان سے ہم مانگ رہے ہیں؟ کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم امام حسین کا بدلہ لیں؟ تو آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کیونکہ ہم فرزند حسین ہیں، روحانی طور پر امام حسین سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ شخصیت حقوقی کا، امام اور امت کا رشتہ ہے۔ امام میرا روحانی باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ بیٹا ہوں اس لیے خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان کا قصاص میں لوں۔ واضح؟
یعنی آج سے میں حسین ابن علی کو جب بھی سلام کروں تو یہ سمجھ کے سلام کروں کہ میرا روحانی باپ ہے حسین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، اے میرے بابا، آپ کا بیٹا آپ کو سلام کر رہا ہے. کاش ہم ایسی زیارت کریں، دل حسین سے مل جائے. والد الشفیق، ایک ایسے والد سے جو شفیق ہے، مہربان ہے. گنہگار انسان بھی رہتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، جب جانتا ہے بابا بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، بابا کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے بابا غلطی ہو گئی، بابا گلے لسے لگا لیتے ہیں. اگر مہربان باپ ہے تو حسین ابن علی کو سلام کرتے وقت یہ سوچو کہ والد الشفیق ہے، میرا روحانی باپ ہے حسین ابن علی. توجہ. پس حسین کون ہے؟ والد الشفیق. حسین اب ہیں، میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ بنوں گا تو حسین میرے بابا بنیں گے. جب میں عبداللہ بنوں گا حسین اب بنیں گے. تب میں جب سلام کروں گا تو میرا رشتہ حسین سے ہو جائے گا کہ میں عبداللہ ہوں، آپ ابا عبداللہ ہیں. آپ میرے بابا تب بنیں گے جب میں عبداللہ بنوں. حسین کس کے بابا ہیں؟ کس کے روحانی بابا ہیں؟ روحانی باپ ہیں کس کے؟ جو عبداللہ بنے. اب حسین سے میرے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے عبداللہ بننا ضروری ہے، تب میں ابا عبداللہ کو اپنا بابا کہہ سکوں. میں عبداللہ بنوں اور وہ ابا عبداللہ ہیں. اب جب میں کہہ رہا ہوں ابا عبداللہ تو میرا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط. یہ ہے منصب امامت اور امت. اتنا پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں امام اپنے چاہنے والوں سے، لیکن ہمیں انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے اپنے گناہوں کے ذریعے. اب توجہ کریں، امام نے کہا وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر امام کس عنوان سے کہہ رہے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں منصب امامت پر ہوں. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا نمائندہ کون ہے، تو یہ دیکھو کہ جس زمانے میں زندہ ہو اس زمانے کے یزیدوں کے خلاف کون بولتا ہے. کیونکہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر شخصیت حقوقی کی بات ہے کہ جو بھی ہمارا نمائندہ ہوگا وہ کبھی بھی یزیدیت کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے 55 مسلم کنٹریز تھیں، 55 مسلم کنٹریز تھیں، لیکن 2 جگہ حسینیت نظر آئی، ایک ایران میں ایک عراق میں. دونوں اولاد حسین ہیں، دونوں کا نام حسینی ہے. دونوں علی کی اولاد ہیں، دونوں کا نام علی ہے. ایک علی حسینی نجف میں اور ایک علی حسینی ایران میں. یہ دونوں علی حسینیوں نے بتایا کہ ہم فرزند حسین ہیں. دونوں نے بتایا کہ ہم فرزند حسین ہیں. نشانی کیا ہے کہ جب یزید اسرائیل سامنے آیا تو پوری امت مسلمہ کے لیڈرز سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے، ٹھوکر مارتے ہوئے نظر آئے، تو 2 علی کے شیر نظر آئے. پس عزیزان گرامی، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا نمائندہ ہے کہ نہیں. تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ یزیدیت کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں. یزیدیت کی مخالفت. یزید کیا تھا؟ اس نے مظلوموں کا خون بہایا، اسرائیل مظلوموں کا خون بہا. یہ بات اور ہے کہ وہ جو مقام و منزلت حسین ابن علی کی میں انشاءاللہ بیان کروں گا ثار اللہ کی بحث میں، خون خدا کی بحث میں،
کہ حسین کے خون کی عظمت کتنی بلند ہے، انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو بیان کروں گا۔ لیکن مظلوم ہونے کے لحاظ سے وہ 6 مہینے کا بچہ جس کے گھر میں بم مار دیا گیا اور وہ 6 مہینے کا بچہ مار دیا گیا، وہ بھی روز قیامت یہی سوال کرے گا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا۔ اور علی اصغر کے ماننے والے، حضرت علی اصغر کے ماننے والے کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب وہ دیکھیں کسی 6 ماہ کے بچے کا قتل کیا گیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ناصبی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، توجہ کیجئے عزیزان گرامی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس انسان سے کس حد کی گفتگو کو مجھے قبول کرنا ہے۔ ہمیں امام کی بات سننا ہے، غیبت میں مرجع تقلید اور ولی فقیہ کی بات سننا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی بات، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک وہ پیغام پہنچائیں جو اہل بیت کا پیغام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم آپ تک پہنچائیں۔ ملاوٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ جیسا پہنچا رہے ہیں مجھے ویسا پہنچانا ہے۔ واضح؟ جنگ شروع ہوئی 7 اکتوبر کو، 8 اکتوبر اور 9 اکتوبر کو آیت اللہ خامنہئی نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، اور جو اسرائیل کی جیسی مخالفت کرے گا ہر قسم کی مدد ہم کریں گے۔ بالکل کھل کے، یہ نہیں کہا کہ ہم کھانا پہنچا دیں گے، نہیں، اسلحوں کی ضرورت ہے تو اسلحے پہنچائیں گے، لڑنے کے لیے کھانا بعد میں ہے، اسلحے پہلے ہیں۔ اور حماس والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدد کرنے والا ایران تھا۔ آیت اللہ خامنہ نے کھل کے کہا، علی والے ہیں، چھپاتے نہیں۔ 10 اکتوبر کو آیت اللہ سیستانی نے خط لکھا اور کہا کہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ حماس کی عوام، فلسطین کی مظلوم عوام کی حمایت کرے اور اسرائیل کے جرم اور ظلم کے خلاف مخالفت کرے۔ جب آیت اللہ خامنہئی نے کہہ دیا، جب آیت اللہ سیستانی نے کہہ دیا، جب سید حسن نصر اللہ نے کہہ دیا کہ ہماری امت کی ذمہ داری کیا ہے، تو منبر پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کو سنائیں، اپنی مرضی نہ سنائیں۔ میری اوقات ہی اتنی نہیں ہے کہ میں ان کی بات میں اپنی ملاوٹ کر کے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، شیعوں کا افتخار ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہتے ہیں فلسطین میں ناصبی ہیں، پہلی مسجد جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اس مسجد کا نام مسجد امام علی تھا۔ ناصبی اپنی مسجد کا نام مسجد امام علی رکھتے ہیں، مسجد حضرت زہرا رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام حسن حسین علی فاطمہ رکھتے ہیں۔ آپ شہیدوں کی لسٹ دیکھیں، اس میں کتنے نام حسن حسین علی فاطمہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں کہہ رہے ہم لوگ کہ وہ سب شیعہ ہیں، نہیں، لیکن اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا کہ شیعوں کا ساتھ دو، اہل بیت نے سکھایا حق والوں کا ساتھ دو۔ رسول اللہ سے پہلے مدینہ میں، مکہ میں شعر تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ حق پر ہے، جو بھی بھائی ہے اس کا ساتھ دو کیونکہ وہی حق پر ہے۔ رسول اللہ نے آ کے شعر بدل دیا، کہا کہ جو بھی حق پر ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ رسول اللہ نے آ کے شعر بدل دیا۔ اسلام کی تعلیمات، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہارا سگا باپ بھی اگر ظالم ہے تو اس کے خلاف گواہی دو، سگا باپ بھی ہو ظالم ہے تو اس کے خلاف گواہی دو۔ وہ دین جو تمہیں ظلم اور ظالم، تمہارا چاہے والد ہی کیوں نہ، اس کے خلاف کھڑا کر رہا، وہ دین تمہیں اجازت دے گا کہ ظالم سے پوچھو بھائی تم شیعہ ہو کیا؟ شیعہ نہیں ہو تو اوکے، مجھے نہیں فرق پڑتا، اب مرو، اب مرو۔ یہ دین ہے ہمارا، نعوذ باللہ۔
امام علی نے سر پہ ضربت لگنے کے بعد کہا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن اور حسین تمہارے ذریعے سے میں پیغام پہنچا رہا ہوں، ہمیشہ ظالم کے مخالف رہو، مظلوم کے حامی رہو۔ 5 اماموں نے وصیت کی ہے یہ جملے کی، 5 اماموں نے۔ یہ وصیت میں وہ چیز کہی جاتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے۔ ہماری قوم کے لیے افتخار ہے کہ تاریخ میں ہم نے کبھی بھی شیعت سنی اس سے ہمیشہ ماورا رہے، ہم نے دیکھا ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اگر رضا شاہ شیعہ تھا، ایرانی تھا، ظالم تھا، ہم نے ان کی مخالفت کی۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ظالم ہے یا مظلوم ہے، رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ کربلا نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ کربلا نے حضرت محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے لیکن مولا علی کے ساتھ تھے، شہید ہوئے۔ رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، حق اور باطل دیکھا جاتا۔ پس عزیزان گرامی توجہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی یعنی کیا منصب کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری رہبریت، ہماری لیڈرشپ ہمیشہ پاک ہاتھوں میں رہی، اللہ کا شکر، اور ہمیشہ مظلوم۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، کاشف الغطا نے اپنے زمانے میں کہا، ان کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے جہاد کریں۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مال سے کوشش کرے کہ بیت المقدس کو آزاد کرے۔ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ تمہارا قبلہ اول کسی کے پاس قبضہ ہوا پڑا ہے، وہ طاقت کی وجہ سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور تم بے شرموں کی طرح بیٹھے۔ تم یہ سوچ رہے ہو وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ تم اس بات میں لگے ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے، دشمن چاہتا ہے تمہارے ہاتھ کاٹ دیں، اور تم ابھی تک اس میں لگے ہو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے۔ پس عزیزان گرامی، یہاں پر معیار ہے، حسین وہ ہیں جو منصب امامت پر ہے۔ منصب امامت پر امام پیغام دے رہے ہیں، ویلیو سسٹم مجھ سے لینا ہے۔ اگر ناصبی ہوتے تو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تمام مراجع تقلید کا فتویٰ ہے جو بھی اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے ناصبی ہے، اس سے اتحاد کا فتویٰ نہیں ہے، اہل بیت سے دشمنی کا شرط ہے۔ بس عزیزان گرامی واضح، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا؟ منصب امامت، وہ امام ہے، میں امت ہوں، میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے، وہ والد ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں شرطیں بھی بیان کروں گا کر کے۔ واضح ہو گئی پہلی بات۔ ایک بار خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سب کے لیے کلیئر ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام حسین ابا عبداللہ ہیں، اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اس کے لیے ان کو ابا عبداللہ کہا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ امام حسین ابا عبداللہ اس لیے ہیں کیونکہ عبداللہ یعنی اللہ کا عبد، پوری امت مسلمہ ہیں، پوری امت چاہنے والی مسلمہ ہیں، وہ عبداللہ ہیں۔ امام حسین ان کے اب یعنی بابا امام کے لحاظ سے، منصب امامت کے لحاظ سے وہ میرے روحانی باپ ہیں، اور امامت اور امت کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، تو میرا امام حسین کے ساتھ باپ بیٹا یا باپ بیٹی کا رشتہ ہے، اس لیے میں انہیں ابا عبداللہ کہتا ہوں۔ واضح ہو گئی؟ اور اسی لیے منصب ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ 2 باتیں ابھی تک میں نے پیش کی، تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کہ تیسرا نظریہ کہ کیوں امام حسین کو عبداللہ ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین اب ہیں، والد ہیں۔ عبداللہ یعنی توجہ کریں، عبد یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو عبادت دنیا میں بچی کیونکہ حسین نے اپنی جان دی۔
کربلا نہ ہوتا تو عبادت نہ ہوتی، نہ نماز ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتا، نہ روزہ ہوتا، نہ خمس ہوتا، نہ عبادت ہوتی۔ حسین نہ ہوتا تو عبادت نہ ہوتی، یعنی عبادت ہے حسین کی وجہ سے۔ یعنی پوری دنیا کے مومن جب عبادت کرتے ہیں تو وہ عبداللہ بنتے ہیں، لیکن یہ عبداللہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ایک شخص ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، اس نے پوری عبادت کو بچا لیا، وہ عبادتوں کا باپ ہے۔ اب جب دنیا عبادت کرے تو دنیا عبداللہ بنتی ہے، اور حسین ابن علی اب عبداللہ بن جاتے ہیں۔ یا علی عزیزان گرامی، یہ جو اب پوری دنیا میں نے عرض کیا تھا جو مجلس میں پہلے تھے کہ یزید کیا چاہتا تھا، کس طریقے سے اسلام اور دین کو نابود کرنا چاہتا تھا، معاویہ کیا چاہتے تھے، بنی امیہ کیا چاہتے تھے، یہ میں نے عرض کیا جو پہلے مجلسوں میں تھے ان کے لیے واضح ہے۔ یعنی وہ دین کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، حسین نے آج دین بچایا ہے۔ میں ان تمام مسلمان بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز کو اہمیت دیتا ہے لیکن نماز بچانے والے کو اہمیت نہیں دیتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ جو حج کو اہمیت دیتا ہے لیکن کعبہ کو بچانے والے کو اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ تمام عبادتیں عزیزان گرامی، کسی کو طنز نہیں کرنا ہے، سوال کرنا ہے کہ اگر تمہارے لیے ہمارے لیے واضح ہے کہ حسین نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تو کیوں تم ہو جس نے دین بچایا اس کو وہ جائگہ نہیں دیتے؟ آپ اپنے منصب، اپنے جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے حساب سے آپ امام حسین کا غم مناؤ۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں ہماری طرح غم مناؤ، لیکن احسان تو مانو، احسان فراموشی تو نہ کرو۔ امام حسین نے بچایا ہے نا، تمام امت مسلمہ مانتی ہے حسین نے دین کو بچایا۔ پس عبداللہ پوری دنیا کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے عبادت کرنے والے ہیں، اور عبداللہ کے باپ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب میں جب زیارت پڑھ رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا میں نے نماز پڑھی، آپ کا شکر ہے، آپ کی وجہ سے نماز پڑھی۔ میں نے روزہ رکھا، آپ کا شکر ہے، اس وجہ سے روزہ رکھا۔ مولا میں نے جو عبادتیں کی وہ آپ کی قربانی کی وجہ سے کی ہے۔ آپ پوری عبادتوں کے باپ ہیں اور آپ کی رضا کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہیں مولا۔ اب میں کہہ رہا ہوں ابا عبداللہ کتنے معنی ہو گئے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا سلام ہو، اے میرے بابا پر میرا سلام، اے والد الشفیق آپ پر میرا سلام ہو، اے اس پر میرا سلام جس کا شکر گزار ہوں میں، جس کی وجہ سے عبادتیں بچی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ابا عبداللہ۔ جب میں کہتا ہوں ابا عبداللہ اس کا مطلب ہے، لیکن دل سے عزیزان گرامی، دل سے حسین ابن علی کے قریب ہونے کی کوشش کریں، قربت پیدا کرنے کی کوشش کریں حسین ابن علی کے ساتھ۔ یہ ہے ابا عبداللہ۔ اب آخری چیز آج کی مجلس کی، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سار اللہ پہ گفتگو ہوگی کہ حسین کو خون خدا کیوں کہا جاتا ہے، اور پرسوں انشاءاللہ لعنت اور تبرہ پہ گفتگو ہوگی کہ لعنت اور تبرہ اسلام میں کیا ہے انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے۔ اب میں امام حسین کو ابا عبداللہ کب کہوں گا؟ تب کہوں گا جب میں خود عبداللہ بن جاؤں۔ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو پہلی چیز خدا نے جب رسول اللہ کو بلایا تو کہا عبد میرے تو آ جا۔ رسول اللہ کو معراج عطا کی تو کس ٹائٹل سے رسول اللہ کو بلایا؟ عبد کے ٹائٹل سے، یعنی اپنا سب سے پسندیدہ ٹائٹل جو اللہ نے رسول کے لیے رکھا تھا وہ انتخاب کیا۔ وہ کیا ہے؟ عبد ہونا، عبودیت۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو خدا کے آگے اپنے مولا کے آگے بیچ دیتا، اسے کہتے ہیں عبد۔ اب توجہ کریں، خصوصاً جوان۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا بتاؤ اے رسول کیا تم جانتے ہو کہ عبد حقیقی کون ہے؟ رسول نے کہا نہیں آپ بتائیں۔
تو اللہ نے کہا کسی کے اندر اگر 7 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ عبد حقیقی ہے. 7 خصلتیں، 7 کوالٹیز اگر کسی کے اندر آ جائیں تو وہ عبد حقیقی ہے. پس مجھے اب عبداللہ کو اپنا والد بنانا ہے تو مجھے عبداللہ بننا پڑے گا. عبداللہ بننا ہے تو امام نے کہا 7 شرطیں ہیں. پس ایک چیز میں پہلے کہہ دوں، جوانوں کو یہ نہیں لگے کہ میں جو ہے نہیں بن سکتا. نہیں، حسین سب کے لیے ہیں، گنہگار کے لیے بھی ہیں، حر کے لیے بھی ہیں. میں گنہگار ہوں لیکن حر سے بڑا گنہگار نہیں ہوں. میرے لیے بھی امام حسین. جب میں بیان کر رہا ہوں تو شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ نہیں بہت سخت میں نہیں کر سکتا. توجہ کریں، جو جس منزل پر ہے وہ ایک قدم آگے آنے کی کوشش کرے اپنی منزل سے. حسین خود ہاتھ پکڑ کے 10 قدم آگے بڑھا دیں. جہاں ہو وہاں سے 1 قدم آگے آنا. بس ہماری مجلسوں میں بھی یہی کرنا ہے، ہر روز 1 قدم آگے بڑھنا ہے حسین کی طرف. باقی حسین کا کام ہے. توجہ کریے اذان. پہلی شرط امام کہتے ہیں ورع ہونا چاہیے. رسول کہتے ہیں جو گناہ ہیں، حرام کام ہیں، ان سے ورع ہو. جلدی جلدی بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. تقویٰ کہتے ہیں حلال حرام کا پرہیز کرنا. سادہ معنی بیان کریں، اپنی نفس کو باقی رکھنا اس حالت میں کہ حلال حرام کا پرہیز کرنا. ورع اس منزل کو کہتے ہیں کہ انسان صرف حلال حرام کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، جہاں اس کو شک ہوتا ہے حلال حرام کا وہاں بھی رک جاتا ہے. یعنی ورع بالاتر منزل ہے تقویٰ سے. واضح؟ یعنی ایک جگہ شک ہے مجھے کہ یہ مال حرام ہے کہ حلال ہے، وہاں رک جاؤ. حلال حرام میں جہاں شک ہو وہاں پر بھی رک جانے کو کہتے ہیں ورع. شیطان ایسی دوستی کراتا ہے، لڑکی کو لڑکا میسج کرتا ہے السلام علیکم کیسی ہو آپ، مجلس کیسی لگی، مولانا نے کیا پڑھا، آج آپ نے کیا سیکھا. بات یہاں سے شروع. اللہ نے اجازت دی ہے، یہ عبادت ہے، عبادت نہیں ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اور جو بہنیں نہیں جانتی ہیں وہ یہ جان لیں کہ جو لڑکا بول رہا ہے اس کے دل میں شک ہے، وہ کچھ اور چیز کہہ رہا ہے. یہ شروعات یہاں سے کر رہا ہے. اب یقین جان لیں اس بات پر. یعنی آپ کو اگر شک ہے کہ آگے جا کے خطرہ ہوگا، پہلے رک جائیں. آپ ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں تو جانتے ہیں مثلا 1 کلومیٹر کے بعد لیفٹ ٹرن آنے والا ہے، پہلے 1 کلومیٹر پہلے آتا ہے کیپ لیفٹ ٹرن آئے گا، پھر 500 میٹر کے بعد پھر اس کے آگے جا کے پھر اس کے بعد آخر میں بھی. جو انسان گاڑی تیز چلائے اور سوچے لاسٹ مومنٹ پہ ٹرن لے لوں گا، وہ ٹرن لے نہیں پائے گا. کوئی سوچ رہا ہے کہ میں بات تو کر رہا ہوں لیکن میں بہت پیور ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، کر لوں گی، کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. پہلے مرحلے پہ رک جاؤ. دین کہتا ہے آگے نہ بڑھو، آگے بڑھو گے تو سخت ہو جائے گا. ورع شک ہو تو رک جاؤ. ایک انٹرویو لیا گیا دنیا میں، امریکہ میں. بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میری آپ کی عفت اور پاک دامنی اور پاکیزگی حضرت زہرا کو بہت پسند ہے. انٹرویو لیا گیا امریکہ میں، جہاں پر امریکہ میں پوچھا گیا لڑکیوں سے کہ کیا لڑکے تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ساری لڑکیوں نے کہا ہاں ہو سکتے ہیں. اور سارے لڑکوں سے پوچھا گیا کیا لڑکی اور لڑکے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو سارے لڑکوں نے کہا نہیں ہو سکتے. لڑکوں نے کہا کہ ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایک بار ہمیں موقع مل جائے. دوستی ہماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ایک بار ہمیں موقع مل جائے. بس یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں. پھر ان لڑکیوں سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ تمہارا کوئی دوست ایسا ہو جو آپ کو لگتا ہے صرف دوست ہے.
یہ بولتے ہیں نا مولانا آپ لوگ بہت آرتھوڈاکس ہو, دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے, اور girls and boys can be just friends, you don't be orthodox, don't be outdated, توجہ کرو. ان لڑکیوں کو کہا گیا اچھا تمہارا کوئی ایک دوست بتاؤ جس کو آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے لیکن اس کی کوئی نیت خراب نہیں ہے, ایک دوست کوئی بتاؤ. تو سب لڑکیوں نے کہا مثال کے طور پر فلاں شخص میرا دوست ہے. تو اس نے کہا, جو انٹرویور تھا اس نے کہا کہ آپ اس لڑکے کو فون کر کے بولو کہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے, کیا آپ میرے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں, وہ منع کر دے. جتنی لڑکیوں نے جتنے لڑکوں کو فون کیا سب حاضر ہو گئے. جب اسلام کہتا ہے گرلز اینڈ بوائز کی ناٹ بی فرینڈز, تو یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے آگے کوئی حکم نہیں چاہیے. عزیزان گرامی, محرم اور نامحرم کا رشتہ اسلام میں کوئی پرسنل بات کی اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے کسی کے ساتھ آپ کو شیئر کرنے کی, کوئی پرسنل بات. اور جو لڑکے دوسری لڑکیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جوان لڑکے, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا رشتہ رکھ رہے ہیں جو حرام ہے, معصوم نے کہا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تمہاری نسلوں کے اندر یہ چیز پاؤ گے. دیکھو, دوسروں کی بہن کا پاس و لحاظ نہیں ہے, کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کا کوئی پاس و لحاظ رکھے؟ بس ورا کیا ہے, جہاں شک ہو کہ آگے گناہ ہو سکتا ہے پہلے رک جاؤ, پہلے رک جاؤ, وہاں تک نہ پہنچو. ورا اسے حلال حرام میں ایسا ہے, جاب میں ایسا ہے, بزنس میں ایسا ہے, جہاں پر بھی شک ہو پہلے وہاں پر رک جاؤ, یعنی ورا. دوسری چیز معصوم نے فرمائی ہے عزیزان گرامی, وَسَمْتٌ يَقُفُّهُ عَمَّا لَا یعنی ہے. امام کہتے ہیں خاموش رہو, رسول کہتے ہیں خاموش رہو, جب تک آپ کا بولنا ضروری اور بہتر نہ ہو خاموش رہو. ایک شخص آتا ہے رسول کے پاس, اور رسول کے پاس آ کے کہتا ہے اے رسول مجھے نصیحت کو. تو رسول نے کہا اپنی زبان پر قابو رکھو. پھر کہا پھر نصیحت کرو, کہا اپنی زبان پر قابو رکھو. پھر نصیحت, کہا اپنی زبان پر قابو رکھو. پھر رسول ڈانٹ کے کہتے ہیں نہیں جانتے ہو جنت جہنم میں جو اکثریت جائے گی وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائے گی. عزیزان گرامی, کبھی کبھی ہمیں آہ آہ بھی کرنا چاہیے. توجہ کیجئے, کیوں زبان, غیبت, چگلی, تہمت, جو بھی نفس کے اندر کی برائی ہے زبان سے باہر آتی ہے. زبان اگر خاموش رہے تو اکثر برائیاں اندر ہی رہ جاتی ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی جلدی جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہماری خواتین غور کریں اس بات پر, بیٹھی ہیں کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, گفتگو کر رہی ہیں, کہہ رہی میں غیبت تھوڑی نہ کر رہی ہوں. لڑکے بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف خواتین. میں غیبت تھوڑی نہ کر رہا ہوں, میں غیبت تھوڑی نہ کر رہی ہوں, سچ بول رہی ہوں. سچ بول رہے ہو تو غیبت ہے, اگر جھوٹ بولو گے تو تہمت بھی ہے, الگ گناہ. سچ بولنے کو ہی تو غیبت کہتے ہیں. کسی کی برائی کو کسی کے بغیر آپ کہیں اس کے سامنے, اس حالت میں کہ اس کے سامنے کہتے تو وہ راضی نہ ہوتا. غیبت کا ایکسکلوژن کب ہے, کب خارج ہوتا ہے؟ جب کوئی سماجی موضوع ہو, کوئی ایسا موضوع ہو جس سے سماج پر خطرہ پڑ رہا. ظالم ہے, ایک آدمی ہے سر عام ظلم کر رہا ہے, میں کہوں نہیں میں غیبت نہیں کروں گا. وہ ظلم کر رہا ہے کہ غیبت کی بات کر رہے ہو آپ؟ کون سا اس نے اکیلے چھپ کے ظلم کیا ہے؟ باہر جا کے کھڑے رہ کے ظلم کر رہا ہے. ظالم کے خلاف وہاں پر غیبت نہیں ہے. تو میں اسرائیل کی غیبت نہیں کر سکتا بھائی.
آپ کی ذمہ داری واجب ہے آپ کے اوپر امر بالمعروف کے حساب سے، نہی عن المنکر کے حساب سے اس کی مخالفت کرو، واجب ہے۔ کوئی اگر آج اسرائیل کی مخالفت نہیں کر رہا ہے تو واجب کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے اس طریقے اس کی مخالفت واجب ہے آج۔ بس زبان، امام کہتے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ زبان پر قابو رکھو، خاموش رہو۔ انسان خدا تک پہنچنے کا ایک سب سے آسان طریقہ خاموشی، کم بولے۔ مولا علی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف وہ ہے جو پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ کسی کی بات ہو رہی ہے، آپ سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، آپ زبردستی کود رہے ہو، چار باتیں بول رہے، روز قیامت آپ کو اپنی نمازیں، روزے، حج دینے ہوں گے اس کو، اور اس کی جو آپ اپنی نیکیاں دو گے، اگر وہ راضی ہوگا تب وہ آپ اس کی بات کو مانیں گے اور آپ کو آگے بڑھنے دیں گے۔ نہ آپ سے لینا ہے نہ دینا ہے، زبردستی آپ کسی کی بات میں بات کریں، خاموش ہو۔ کہیں پر بولنا ہے، کہیں خاموش رہنا ہے۔ جہاں حق ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بولنا، وہاں خاموش رہتے ہیں، وہاں خاموش رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی بس اتنے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا خوف رکھے کوئی خدا کا، اور خدا کے سامنے گریہ وزاری کی۔ پھر امام نے کہا حیا رکھے، ایسی حیا جو تنہائی میں حیا ہو۔ عزیزان گرامی، میں تو آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں، سامنے ہوں نا، اکیلے میں میرا خدا، میرا رسول اور میرے امام میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، تب مجھے حیا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کسی قوم کو نابود کرنا ہے تو دو چیز کر دو اس قوم کے ساتھ، عورتوں سے ان کی حیا چھین لو اور مردوں سے ان کی غیرت چھین لو۔ مردوں کو بے غیرت بنا دو، ایسا بے غیرت بنا دو کہ اپنی بیوی کا واٹس ایپ سٹیٹس میں فوٹو ڈال کے لوگوں کے لائک لے رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو سجا ڈجا کے لوگوں کے سامنے لے کے جاتا ہے، اس شخص کو کہو کہ وہ دیوس ہے۔ دیوس کا مطلب جسم فروش۔ تمہاری بیویاں، تمہارے گھر کے جو خواتین ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے جن کو سجا کے دنیا کے سامنے دکھا رہے ہو، لائکس لے رہے ہو۔ ہماری بہنیں، آپ کی عزت اس سے بہت زیادہ بلند ہے کہ چار لڑکے لائک کر کے کہیں کہ آپ اچھی دکھ رہی ہیں، اور اس سے بلند ہو۔ آپ کی عزت تب ہے جب حضرت زہرا آپ کو پسند کریں اور آپ کو لائک کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، حیا۔ میرے اعمال بی بی زہرا کے سامنے پیش کیے جائیں گے، مجھے حیا آنی چاہیے، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ بی بی زہرا کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ حیا پیدا کرے، مرد غیرت پیدا کرے اپنی خاتون کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں۔ پہلے دن جب وہ مکس گیدرنگ کی بات کرے اسی دن روک دو، تاکہ وہ منزل نہ آئے کہ اب وہ آپ اسے روک نہیں پا رہے ہو۔ کیوں آنے دیا وہ منزل کہ آپ روک نہیں پا رہے ہو؟ کیونکہ پہلے دن بے غیرت بنے تھے۔ غیرت کہتے ہیں عربی میں کہ ایک ایسا دائرہ جس کے اندر آپ کسی غیر کو آنے نہ دیں اور آپ کسی غیر کے دائرے میں داخل نہ ہوں۔ یعنی اگر آپ کسی کو اپنے دائرے میں آنے دے رہے ہیں تو بھی بے غیرت ہیں، کسی کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی بے غیرت ہیں۔ اسلام نے بے غیرت قوم کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت عباس کو مانتے ہو، بی بی زہرا کو مانتے ہو، حضرت زینب کو مانتے ہو، میں بار بار کہتا ہوں اور کہوں گا، یہ خواتین جو راستے پہ کھڑی رہتی ہیں جلوس میں، علم کی زیارت کر رہی ہوں، اور نامحرم مرد وہاں پر ماتم کر رہے ہیں، 2 گھنٹہ خواتین بیٹھ کے نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، کہاں شریعت میں لکھا ہے؟ وہ بی بی جس کے لیے روتے ہو کہ بازار میں لایا گیا تھا،
اسی بیوی کے نام پر خود بازار میں کھڑے ہو تاکہ نامحرم آ کے دیکھیں. آپ نہیں جانتے کہ کون کون آتا ہے جلوس کے بہانے؟ نہیں جانتے آپ کہ آپ کی بہنیں جا رہی ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے؟ بی بی راضی ہیں اس چیز سے. عزیزان گرامی توجہ کریں، آیت اللہ سیستانی نے اربعین پہ جانے والی خواتین کو خط لکھا، اربعین پہ جانے والے لوگوں کو خط لکھا اور ان کو نصیحت کی. اس نصیحت کے جملے ہیں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ مکس گیدرنگ سے بچو، ایسی جگہ سے بچو جہاں مرد اور عورت مکس ہو رہے ہوں. ٹائٹ کپڑے پہننے سے بچو اربعین کے دوران، تاکہ آپ کے جسم ظاہر نہ ہو سکے نامحرم کے سامنے. پھر آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے وہ زخم سہنا جو کربلا میں تھا وہ آسان ہے، وہ زخم سہنا جو ہم اپنی رسومات کی وجہ سے لگاتے ہیں زیادہ سخت ہے. محرم نامحرم کا ملنا، بی بی زینب کے ماننے والے، حضرت زہرا کے ماننے والے، تو ویسے آؤ. عزیزان گرامی میں اس واضح کر دوں اس بات کو، جلوس میں آنے کا مخالف میں نہیں ہوں، نہ مراجع تقلید نہ علماء ہیں، مکس ہونے کے مخالف ہیں. ایران میں، عراق میں، لبنان میں جب جلوس نکلتا ہے تو عورتیں عزادار ہوتی ہیں، تماشائی نہیں ہوتی ہیں. عورتیں، مرد آگے پیچھے عورتیں عفت، پاک دامنی، پورے حجاب کے ساتھ، پیروں میں موزہ پہنے ہوئے، ہاتھ یہاں تک ڈھکا ہوا ہے، اسلام کے قانون پر پورا عمل کرتے ہوئے پیچھے آہستہ آہستہ ماتم کر کے چل رہی ہیں. کوئی دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ عزادار چل رہی ہے. ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے. عزادار بنے عورت، تماشائی نہ بنے. وہ تماشائی جو شام میں تھے، کوفہ میں تھے، وہ تماشائی تھے. میں آپ کے جو عقیدہ ہے، محبت ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں کہ آپ جلوس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، علم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ خود اپنی عبادت کریں، اپنی عزاداری کریں. اسلام نے قطعی طور پر محرم اور نامحرم کا ایک سامنے اتنی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھنا جائز قرار نہیں دیا. اب زیارت کر کے نکل جائیں، 5 منٹ علم کو زیارت کرنے لگتا ہے، تابوت کی زیارت کو 5 منٹ لگتا ہے. عزیزان گرامی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. علم کی زیارت ہے، مرد ہیں، مردوں کے اندر عورتیں گھسی جا رہی ہیں. ایک مستحب کام کرنے کے لیے ایک حرام کام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں، ہم طنز کسی کے لیے ہمیں نہیں پسند ہے، چاہے ہماری بہن ہو، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں، میری وہ باعزت ہے، باشرف ہے، اس کے لیے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، طنز نہیں کر رہے ہیں کسی کو. میری بہن ہے، اس کے لیے سمجھا رہا ہوں. جائز نہیں ہے نامحرم محرم کا مکس ہونا. علماء ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کربلا کی زیارت پہ جا رہے ہو اور وہاں پر ایسا ہے کہ گیٹ میں نہیں گھس سکتے، علماء کہتے ہیں باہر کھڑے رہ کے خواتین کی زیارت وہاں سے کرو، حسین وہیں سے قبول کریں گے، خود نامحرم کے درمیان نہ گھسو. اتنا احترام، حیا، اکیلے میں حیا، تنہائی میں حیا. آپ کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آپ انسٹاگرام پہ کیا کر رہی ہیں، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں. جس دن حسین سے حیا ہو جائے گی، اور مردوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی ہے حیا. ایسا پیج نہ بنائیں کہ حسین کو نہ دکھا سکیں، زہرا کو نہ دکھا سکیں، اکیلے میں حیا ہو. عزیزان گرامی بس 2 چیز آخر میں. امام کہتے ہیں کہ دنیا سے، رسول کہتے ہیں دنیا سے محبت جب تک نہ ہو کہ دنیا وسیلہ بن جائے آخرت کے لیے. دنیا سے محبت اچھی ہے، میں نے پہلے مجلسوں میں پڑھا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، قدرت حاصل کرنا ہے، طاقتور بننا ہے. خدیجہ تھیں تو رسول اللہ کی خدمت کر سکیں، پوری دولت سامنے رکھ سکیں. آج ہمیں خدیجہ بننا ہے. پیسہ ہونا چاہیے لیکن نفس پہلے پاکیزہ ہو خدیجہ کی طرح.
دنیا وسیلہ بنے آخرت کے لیے. اور آخری چیز کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو اسی طریقے سے ہمارے بندوں سے بھی محبت کرو. اگر میں حسین تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن میرے پڑوسی میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور میں بڑی مجلس کرانے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میری حسینیت نہیں ہے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. ایک آیت اللہ تھے، باقر العلوم شاید تھے ان کا نام، جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے. ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹا، ایک دن بلایا، بولا میرے پاس آؤ. جب ان کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ تمہارا یہ پڑوسی تھوڑے گھر دور یہ ہے، اس کو کھانا لے کے جا کے کھلاؤ. اور بہت ڈانٹا. جب وہ گیا تو پتا چلا کہ وہ پڑوسی کئی دن سے بھوکا تھا. کھانا لے کے گیا تو خوشحالی سے لیا اور اس نے کھایا. جب یہ پلٹ کے آیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا. کہا آغا بھوکا تو وہ تھا لیکن مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں معلوم نہیں تھا اس لیے ڈانٹا. اگر معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم کھانا نہیں پہنچاتے تو میں تمہیں کافر کہتا. اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو حسینی ایک بچہ جو ہے، جو عزادار اسکول نہیں جا رہا، اسکول نہیں جا سکتا، فیس نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مشکلیں ہیں، کسی کی الگ الگ مشکلیں ہیں، اگر وہ مشکل کو حل کر دو اس نیت کے ساتھ کہ حسین ابن علی تیری رضایت کے لیے کر رہا. امام رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک عبد نہیں بن سکتے، جب تک میرے بندوں کو خوش نہ کرو، جب تک میں خوش نہیں ہو سکتا. تو کوئی اگر چاہتا ہے صرف نماز پڑھے، صرف روزہ رکھے، لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ عبد نہیں ہو سکتا. اور امام حسین کو ابا عبداللہ نہیں کہہ سکتا. بس عزیزان گرامی، حسین ابن علی سے رشتہ بنانا ہے. آج ہم نے رشتہ بنایا کہ ابا عبداللہ حسین ہیں، یعنی میرے روحانی بابا ہیں. اب میں حسین کو جب بھی کہوں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو اس طریقے سے کہوں گا کہ وہ میرے روحانی والد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، اور میں عبد بننے کی کوشش کروں گا تاکہ حسین کو راضی کر سکوں، ان کو ابا عبداللہ کہہ کے خوشحال کر سکوں. مولا کو کہوں مولا میں عبد ہوں آپ کا. یہ ہے ابا عبداللہ. عزیزان گرامی، بس اس ابا عبداللہ کو بڑے ظلم سہنے پڑے. توجہ کریں عزیزان گرامی کہ چوتھے امام سے جب بھی کر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو انہوں نے کہا شام شام شام. شام کی منزلیں بہت سخت تھیں، بڑی سخت تھیں عزیزان گرامی، اور یہ مشکلیں کوفہ سے شروع ہوئی. بس ایک صحنہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، توجہ کریں، تصور شرط ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب زینب کبریٰ کو دربار کوفہ میں لایا گیا تو اس حالت میں تھی کہ رسن جو ہے پشت گردن بندھے ہوئے تھے. ایک رسن میں کئی گلے بندھے ہوئے تھے، کئی بیویوں کے گلے بندھے ہوئے تھے. آخر میں ایک ننھی سی بیوی تھی جو آگے بیویوں سے کہتی رہتی تھی آہستہ چلے مجھے گھٹن ہو رہی. ارباب اعضاء، زینب کی چادر کے عباس اتنے محافظ تھے کہ مدینہ میں نکلتے وقت رات کو کہتے جہاں تک حد نظر ہے دور ہو جاؤ. زینب کبریٰ نکل رہی ہے، وہی زینب جو اتنے چادر کے محافظ عباس تھے، اتنا چادر کا لحاظ تھا. اس زینب کو کہا گیا دربار میں داخل ہو جائے، اس دربار میں جہاں شرابی بیٹھے ہوئے تھے. سید سجاد کے لیے سخت ہے ارباب اعضاء.
ایک عالم دین تھے، جب ان کے سامنے یہ مصائب پڑے گئے تو انہوں نے ذاکر کو کہا رک جاؤ، اب آگے نہ کہو۔ تو کہتے ہیں کیوں، کوئی غلطی ہو گئی؟ پہلے اس بات پہ تو رو لینے دو کہ زینب جیسی پاکیزہ خاتون ایسے دربار میں بدون چادر موجود ہے۔ ارباب ایسا، بس یہ منزل ہے سخت ہے سیدہ سجاد کے لیے، عربی بھی چاہ رہی ہے کہ سامنا نہ ہو، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ ملعون پوچھتا ہے سنا ہوں علی کی بیٹی تھی کربلا میں، کہاں ہے علی کی بیٹی؟ تو کسی ملعون نے اشارہ کیا کہ وہ زینب کبریٰ ہے۔ اب وہ تمام ناپاک نگاہیں زینب کی طرف، آئے سجاد، آئے سجاد، آئے سجاد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو عبداللہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ حسین کو سچا ہمارا حسین سے سچا رشتہ قائم ہو سکے یہ توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ واقعی طور پر حسین ہمارے روحانی باپ بن سکے یہ توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے، مظلومین کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کو حاکم قرار دے۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں ظالمین ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ظالمین ہیں، تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ متوجہ سے